अस्सलाम वालेकुम। सुभान बॉक्सर अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे YouTube पर 70 वीडियोस हैं। मैंने आज तक किसी एक वीडियो में ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। खाना काबा के अंदर क्या है, कब बना, कैसे बना, खाना काबा के मुतालिक एक एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उसको समझ के उसके मुताबिक स्टडी करके आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको एंड तक देखेंगे। इसको एंड तक देखने के बाद खाना काबा के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी। खाना काबा के अंदर क्या है? खाना काबा रूह ज़मीन पर मुसलमानों के लिए नमाज का किबला है और हजाजे कराम इसके गिर्द तवाफ़ करते हैं। ये मुरब्बा शक्ल के एक बड़े कमरे की सूरत में नज़र आता है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। काबतुल्लाह तकरीबन 150 मुरब्बा मीटर पर मुहित है और इसकी छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर इस्तदा है। सतूनों की लकड़ी दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने लकड़ी के ये तीनों सतून बनवाए थे। गोया इस वक्त इन तीनों सतूनों को 1350 साल गुजर चुके हैं। इन सतूनों की रंगत गहरी भूरी है। लकड़ी के हर सतून का अमूद यानी मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के दरमियान एक पतली छतीर नुमा लट आवेज़ा है और ये तीनों के बीचों बीच से गुजरती है। इस पर काबातुल्लाह के तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इसके दोनों अतराफ काबातुल्लाह की शुमाली और जनूबी दीवारें हैं। काबा के दरवाजे के सामने ही एक महराब है। महराब ऐन उस जगह पर है जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह के अंदर नमाज अदा की थी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला खाना काबा के अंदर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती तो दरवाजे की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ रुख करके नमाज अदा फरमाते ताकि उस जगह नमाज अदा कर सकें जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाईं जानब एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाज़ा बाबुल तौबा के नाम से मशहूर है। उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबे की दीवारों की अंदरूनी जानिब मजबूत, रंगीन और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है जिस पर नहायत दिलकश नक्श व निगार बने हुए हैं। अंदरूनी दीवार और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ज 7.50 मीटर है। चूँकि ये काबा शरीफ के अंदर है और इसमें गर्दो गुबार की गुजर नहीं, इसीलिए ये पर्दा 3 से 5 साल की मुद्दत में बदला जाता है। सबसे पहला अंदरूनी पर्दा मक्का मुकरमा के कारखाने में तैयार किया गया था। काबा में एक संदूक भी है जिसमें काबा की हदायत महफूज हैं। काबा का फर्श सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। इसकी 2 छतें हैं, एक ऊपर और दूसरी उसके नीचे। छत में एक सुराख है जिसका तूलो अर्ज 1.27 ज़रबे 1.4 मीटर है। इस छत पर शीशे का एक मजबूत ढकना है जिससे काबे के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या गुलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है और खाना काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर सुराख से गुजरकर छत पर आमदोरफ्त होती है। 1397 हिजरी में लकड़ी की कदीम सीढ़ियों की बजाय मजबूत एल्युमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई जिनकी तादाद 50 है। काबे का दरवाज़ा 2 पट की लकड़ी का है जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं। इसकी लागत 1,34,20,000 रियाल है जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा है। ये काम शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ। काबा की दाईं जानब अंदरूनी हिस्से में रुकने शामी है। इसमें एक सीढ़ी है जो मुस्ततील नुमा कमरे की जानिब जाती है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है।
اس کا ایک دروازہ ہے اور خصوصی تالا ہے۔ دروازے پر خوبصورت ریشم کا پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پر سنہرے اور نقرئی رنگ کی کشیدہ کاری کی گئی ہے۔ کعبے کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے۔ یہ زیادہ تر سفید ہے، تاہم سنگ مرمر کے دوسرے رنگوں کے ٹکڑے بھی فرش پر لگے ہوئے ہیں۔ کعبے کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے خوبصورت ترین ٹکڑوں سے مزین ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردے سے ڈھانپا ہوا ہے۔ اس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارات اور اسماء الحسنی لکھے ہوئے ہیں۔ اس پردے نے کعبے کی چھت کو بھی ڈھانک رکھا ہے۔ کعبے کے اندر 8 پتھر ہیں، ان پر خط سلس پر عربی عبارات گوندہ ہیں۔ ایک پتھر پر خط کوفی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ دیوار شرقی پر کعبے کے دروازے اور باب التوبہ کے درمیان سابق سعودی فرمانروا شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی ایک دستاویز ہے جو سنگ مرمر پر کوندہ کی گئی ہے۔ اس میں کعبہ کی تزئین و نو کی تاریخ درج ہے۔ اس طرح کعبے کے اندر عبارتوں میں مشتمل پتھروں کی تعداد 10 ہے اور یہ تمام سفید سنگ مرمر کے ہیں۔ خانہ کعبہ سے متعلق مختلف چھوٹی تعمیرات اور حصے ہیں جو اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کی تعداد 13 ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا نام ہے۔ امور حرمین کے محققین کے مطابق ان حصوں کے نام قدیم اور ہزاروں سال سے مصروف ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کے وقت سے اسی طرح ہیں۔ عرب ان سے متعارف ہوئے اور اسلام نے بھی ان کو تسلیم کیا، لہٰذا یہ نام آج تک بغیر کسی تبدیلی کے باقی ہیں۔ بالخصوص احادیث نبوی میں ان ناموں کی تصدیق ملتی ہے۔ وہ 13 اجزاء یہ ہیں۔ نمبر 1، حجر اسود۔ یہ کعبے کا مشہور و معروف حصہ ہے۔ یہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور مسلمانوں کے نزدیک اس کا بوسہ لینا سنت نبوی ہے۔ بعض احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ جنت کے پتھروں میں سے ہے۔ نمبر 2، کعبہ کا دروازہ۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی سمت واقع ہے۔ یہ زمین سے 2 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی اونچائی 3 میٹر سے زیادہ ہے جبکہ چوڑائی کم از کم 2 میٹر ہے۔ 1400 برسوں کے دوران خلفاء اور امراء نے اس دروازے کی زیب و زینت پر خصوصی توجہ دی اور اس کو سونے اور چاندی کے لباس سے آراستہ کر دیا۔ نمبر 3 پہ ہے مزاب، جس کو رحمت کا پرنالہ اور مزاب رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والی بارش کا پانی اسی ذریعے خطین کے اندر گرتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے شازروان۔ یہ خانہ کعبہ کی نچلی دیوار پر نصب سنگ مرمر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کے سوا کعبہ کی تمام سمتوں میں موجود ہے۔ نمبر 5 پہ ہے حجر اسماعیل۔ خانہ کعبہ سے علیحدہ ہو جانے کے سبب یہ حصہ حطیم کہلاتا ہے۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تو اس حصے کو جوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس بات کے خواہش مند تھے کہ تعمیر پاک مال سے ہونی چاہیے۔ نمبر 6 پہ آتا ہے ملتزم۔ طواف کرنے والوں کے اس جگہ پر انتظام کے سبب یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ ماضی میں بعض قصوروار اور قتل کرنے والے راہ فرار اختیار کر کے یہاں آ جاتے تھے۔ اسی وجہ سے عربوں میں شدید جرم کے مرتکب شخص کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ اگر وہ مجرم ملتزم پر بھی مل جاتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ نمبر 7 پر آتا ہے مقام ابراہیم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تاہم علیحدہ ہو گیا۔ اس میں ایک چٹان ہے جس پر پاؤں کے نشانات نقش ہیں جو سیدنا ابراہیم کے پاؤں کی جانب کنایا ہے جب اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو حج کی اجازت دیں۔ نمبر 8 پہ ہے رکن حجر اسود۔ یہ کونا خانہ کعبہ کے اوپر سے نیچے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں حجر اسود نصب ہے۔ یہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے اہم کونوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے رکن یمنی۔ یہ کونا کعبے کی دائیں جانب واقع ہے، اس وجہ سے یمن سے یمانی مشہور ہوا۔ نمبر 10 پر آتا ہے رکن شامی۔ یہ کونا شام کی سمت ہے لہٰذا اس نام سے مشہور ہوا۔ نمبر 11 پہ آتا ہے رکن عراقی۔ یہ کونا عراق کی سمت ہے۔ پرانے وقتوں میں حج کے راستوں کے نام ان ملکوں کے ناموں پر پڑ جاتے تھے جہاں سے حجاج آ رہے ہوتے تھے۔ اس زمانے سے ہی یہ کونے مختلف ملکوں کے ناموں سے موسوم ہو گئے ہیں۔ نمبر 12 پر غلاف کعبہ۔
یہ خانہ کعبہ کا مشہور ترین جز ہے جو بظاہر بھی نمایاں ترین نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے کعبے کو یمن کے تباہ قوم نے غلاف پہنایا، اس کے بعد بادشاہ اور فرمانرواں اس پر عمل پیرا رہے۔ نمبر 13 پر حور سنگ مرمر کی پٹی۔ یہ حجر اسود کے کونے کی سمت سے زمین پر کھینچی گئی ایک لکیر ہے جو طواف کی ابتدا اور اختتام کی علامت ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ محنت ایفرٹ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔